والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام معزز حبیب بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بڑی شان رکھی ہے. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے سچی محبت کر کے دکھائی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے صحابہ تھے. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں ایمان کی باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے. وَإِذْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو ان صحابہ کی طرح ایمان لے کر ہو. آمنوا کما آمن الناس، ایمان لے کر آؤ جیسے کہ وہ صحابہ ایمان لے کر آئے. فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت پر آ جاؤ گے، سیدھا راستہ پالو گے اور سیدھے راستے پر چلنے والے بن جاؤ گے. ان ہستیوں کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالی نے جن کی ایمان کی باتیں قرآن میں دی ہیں اور جن کی ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے، جن کی دلوں کی گواہی اللہ نے دی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں، وہ ہستیاں ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے. اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جب امتحان لیا، دلوں کا چھان کر دیکھا، اس میں تقوی کے علاوہ کوئی چیز نہ ملی. تقوی ہی تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، ایمانداری ہی ایمانداری ہے. اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں تو جن کے عقیدے کو اللہ نے بیان کیا، جن کے امتحان کو اللہ نے بیان کیا، جن کو اولئک هم الفائزون کہا، اولئک هم المهتدون کہا، اولئک هم المفلحون کہا، ساری کامیابی کے لفظ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیے. وہ ایمان والوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں ہے کہ جو سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں وہ یہ صحابہ ہیں. اور صحابہ معیار حق ہے. ہم نے کسی کو دیکھ کر تو زندگی گزارنی ہے، کسی کو دیکھ کر تو چلنا ہے. ہمارا آئیڈیا کون ہے، کس کو دیکھ کر چلے ہم؟ اللہ تبارک و تعالی نے معیار حق بتایا. کون ہے حق کا معیار، کس کو دیکھ کر چلنا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کو صحیح معیار پر لگایا، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں. آج بڑی آسانی کے ساتھ لوگ پتہ نہیں کیسے ان کا ایمان گوارا کرتا ہے کہ صحابہ کی گستاخی کر کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ دوم ہیں، حالیہ میں ایک خطیب صاحب نے حضرت عثمان غنی کی اپنا رزق اور اپنی بغاوت جو اندر تھی وہ باہر نکال دی. ان کے خلاف بول پڑے جن کی گواہی، جن کی ایمان کی گواہی اللہ دے گا. ایک تو صحابہ کے بارے میں اللہ پاک نے کیا فرمایا، کلم وعد اللہ الحسنی، تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ ہے، تمام صحابہ کے لیے. اب کتنی صحابہ سے بھی تو ایسی خطائیں ہوئی ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اللہ پاک نے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے فرما دیا، اللہ نے معاف کر دیا ان کے. اگر کوئی خطا ہو ہی نہیں ہے، جیسا کہ احد کے مقام پر
غزوہ احد تھا۔ اب یہ کتنا بڑا غزوہ ہے، ایک طرف مسلمان ہے، ایک طرف کافر ہے، بڑی جماعت ہے کافروں کی، ہزاروں کی جماعت ہے، اور ادھر صحابہ کرام ہیں، حضرت حمزہ ہے، حضرت مصعب بن عمیر ہے، عبداللہ بن زبیر ہے، جن کو امیر بنایا تھا۔ احد کے مقام پر غزوہ احد ہو رہا ہے، اور اس پر وہاں پر ایک جبل رمات ہے، ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ نبی علیہ السلام نے چند صحابہ کو یعنی 50 صحابہ کو وہاں پر مقرر کیا کہ آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ عبداللہ بن زبیر کو ان کا امیر بنا دیا۔ اب کیا ہوا کہ جنگ ہو گئی، صحابہ کو فتح ہو گئی، کفار کو شکست مل گئی۔ اب کفار وہاں سے نکلے اور دور چلے گئے۔ اب وہاں پہ صحابہ کھڑے ہیں، 50 صحابہ جن کو آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ جو کچھ بھی ہو جائے، اللہ کا حکم نہ آ جائے یا میں نہ کہہ دوں، اس وقت تک اس پہاڑی کو چھوڑنا نہیں۔ وہاں پہ کھڑے ہیں، اب کیا دیکھتے ہیں، کفار کو بھاگ گئے، چلے گئے۔ لیکن اب وہ صحابہ، ان میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے کہا ہے کہ بس اب ختم ہو گیا، اب چلیں، جب جیت گئے ہیں، فتح حاصل ہو گئی ہے۔ اب 10 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے کہا ہے کہ ہمارے امیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں آیا، آپ نے نہیں فرمایا یہاں سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ 40 صحابہ وہاں سے ہٹ گئے، چلے گئے کہ ہم اور غزوے کے اندر اور جنگ کے اندر شریک ہو جائیں گے، وہاں سے ہٹ گئے۔ عبداللہ بن زبیر اور اس طرح آپ علیہ السلام کے سچے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آج بھی قبر ہے احد کے مقام پر، آگے جو باڑ لگائی ہوئی ہے وہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ ایسے ہی جب رمضان کے اوپر جب کفار نے دیکھا کہ یہ تو پہاڑی خالی ہے، پھر وہاں سے پھر حملہ کیا۔ خالد بن ولید جو بڑے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے دیکھا، وہ تو بڑے دلیر تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ پہاڑی خالی پڑی ہے، حملہ کیا۔ اور وہاں پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ آپ علیہ السلام کے سب کے چچا، جو وہاں پر شہید ہو گئے۔ 10 صحابہ شہید ہو گئے وہاں پہ، ان کی قبریں وہاں بنی ہوئی ہیں۔ اور کیا ہوا، ایک خطا ہوئی ہے، لیکن اللہ پاک یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ صحابہ ہیں جن سے خطا ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا قرآن مجید میں کہ صحابہ کی غلطیاں تو آپ نہیں دیکھ سکتے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر دیا ان کے خطاؤں کو۔ اگر کوئی ایسے بعض اوقات پر، بعض جگہوں پر ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ جو صحابہ کے اندر بھی ایسی باتیں تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تو کائنات کا، جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو سب سے پہلے ایمان والے ہیں، سمجھو آپ علیہ السلام کے بعد جن کا مرتبہ ہے تو ابوبکر صدیق کا مرتبہ ہے۔ آپ کے بعد جتنے صحابہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، عبداللہ بن زبیر، عبدالرحمن بن عوف، طلحہ بن زبیر، عبدالرحمن بن عوف، سعید بن مسیب، سعید بن زید، کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کو۔ کوئی اگر ہوئی بھی ہے تو اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں صحابہ کی صفات کو بیان کیا ہے۔ آج اگر کوئی صحابہ کے بارے میں بولتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، تو اللہ اس کو ہدایت عطا کرتا ہے، اللہ اس کو صحیح سمجھ دے۔ جب تک ہم صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی پڑھائی کو، عظمت کو بیان نہیں کریں گے، پڑھیں گے نہیں، صحابہ کی عظمت دلوں کے اندر نہیں بیٹھے گی۔ ہم تو لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، آج تو کئی لوگ ایسے ہیں میڈیا پر بیٹھ کر، اور کئی ایسے لوگ آ رہے ہیں جو کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، کیا پلمبر آ گیا،
اور کیا ایسے ایسے بولنے والے لوگ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں میڈیا پر بیٹھ کر. اگر ہم علماء کی نہیں سنیں گے، علماء کے پاس نہیں بیٹھیں گے، علماء کی صحبت اختیار نہیں کریں گے، اپنا ہر مسئلہ علماء کے سامنے نہیں رکھیں گے، تو ایسے ہی لوگ گمراہی کی طرف جائیں گے جس طرح جا رہے ہیں. آج بہت سارا مجمع لوگوں کا ایسا ہے کہ جو اگر جنگل کے اندر بھی کوئی زندہ جانور بیٹھ جائے، اپنا میڈیا کو کھول کے بیٹھ جائے، اب اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، نہ عالم ہے نہ کوئی چیز ہے، اپنے بیانات کرنے دے لوگ اس کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے، اس کو بھی اپنا خدا مان لیں گے، پیر مان لیں گے، بڑا پیر ہے جی. ایسی جاہلیت، ایسے کتنے فساد کا دور آ گیا. اس دور کے اندر جو ہم صرف دین اور صحابہ، قرآن اور ایمان اور سنت، اس کو دیکھ کر چلے گئے. قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا نبی کیا کہتا ہے، سنت رسول کیا کہتے ہیں، اس کو دیکھ کر چلے گئے. صحابہ تو وہ تھے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آستین، یہ آستین لمبی ہے، یہاں تک ہے، اور کیا کہا ساتھی سے کہ چھری لے آؤ، اس کو چھری کے ساتھ کاٹو. بھائی کہا ہے کہ اس کو کینچی کے ساتھ کاٹ دو، آسان طریقے کے ساتھ کاٹ لو اس کو. کہا جی میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو چھری کے ساتھ کاٹا ہے، میں کیسے اس کو کینچی کے ساتھ کاٹ سکتا ہوں. یہ صحابہ ہے، یہ صحابہ ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے مدینے کے اندر قحط آیا اور کتنے کنویں وقف کر دیے، اور کتنے اونٹ سامان کے درجے ہوئے وقف کر دیے مدینہ کے لیے. کیا کچھ نہیں، مالدار صحابہ تھے، مالدار تھے. حضرت عثمان غنی مال وقف کرنے والے تھے، کنویں کھود کر دینے والے تھے. ایک ایک صحابی کی زندگی کو پڑھتے جائیں، ہمیں اس میں سے ایمان ملتا ہے، اس میں سے ایمان ملتا ہے، اس میں سے عقیدہ ملتا ہے. صحابہ کا پختہ عقیدہ تھا، پختہ عقیدہ تھا، پختہ عقیدہ تھا. اللہ کی ذات پر یقین اور نبی علیہ السلام سے محبت، کامل محبت جو کر کے دکھائی ہے تو وہ صحابہ ہے. اور پھر اللہ پاک سے انعام رکھتے ہیں، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ کریں گے. اللہ اس کا حشر قیامت کے دن ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. وحسن اولئک رفیقا، اور یہی بڑے بہترین ساتھی ہیں. اور جن کا حشر صحابہ کے ساتھ ہو گیا اور ان کو کیا چاہیے. اور جو صحابہ کی عظمت پر کر مٹے گا، صحابہ کی عظمت کو بیان کرے گا، صحابہ کے لڑکے بچائے گا، صحابہ کی بات کو کرے گا، صحابہ کی زندگی کو پڑھے گا، اس کا ایمان بچا رہے گا، اس کی زندگی سادہ بن جائے گی، اس کی زندگی شاندار بن جائے گی. صحابہ کی وہ زندگی تو نہیں ہے کہ جنہوں نے بڑی بڑی کوٹھیاں بنائی ہوں، بنگلے بنائے ہوں، بڑے بڑے انہوں نے باغات بنائے ہوں. صحابہ تو وہ ہیں جو کچے مکانوں میں رہنے والے ہیں. صحابہ کیا فرماتے ہیں، جب ہم سجدہ کرتے تھے تو اپنے ہماری پیشانی کی جگہ پر وہاں پہ کنکریاں پڑی ہوتی، کنکریوں پر سجدہ کرتے تھے، کنکری ہٹا کر اپنی پیشانی کو نیچے رکھتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بارش ہوتی تھی تو چھتیں نہیں تھی، کھجور کے تنے ایسے چھت کے حساب سے اوپر ایسے رکھے ہوئے تھے. بارش آتی تھی تو ساری مسجد گیلی ہو جاتی تھی، پانی ہو جاتا تھا. صحابہ کی زندگی تو ایسی زندگی جنہوں نے ڈار کے کپڑے پہنے لیے. عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم ہے، امیر المومنین ہے، جنہوں نے 18 پیبند لگے ہوئے قمیص
یہ صحابہ کی عظمت کی نشانی ہے۔ اگر چاہتے تو اللہ پاک نے ہر چیز صحابہ کے لیے مسخر کر دی، صحابہ کے لیے جانور بھی مسخر کر دی۔ جنگل کے اندر پڑاؤ کرنا تھا، صحابہ کھڑے ہیں، جانور ہیں پورے جنگل کے اندر، وہاں کھڑے ہو کے اعلان کیا ہٹ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، جنگل کو خالی کر دو، اعلان کر رہے ہیں۔ آج ہم سے تو ایک گدھا بھی نہیں ہٹتا، ایک کتا بھی ہم سے نہیں ہٹتا، اور صحابہ کی تو وہ شان ہے، جنگل پورا خالی کر دیا، صحابہ نے وہاں پڑاؤ کیا۔ راستے میں شیر کھڑا ہو گیا، راستہ بند ہو گیا، کیا ہے جی کیا ہوا جی راستہ بند ہے؟ آگے گلی کے اندر شیر آ گیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، شیر کو کان سے پکڑتے ہیں، چل یہاں سے، کسی کو کھانے کا حکم ہے تو کھا، نہیں تو جاؤ یہاں سے۔ کان کو پکڑا اور ایسے روڑا، چلو جی۔ شیر آگے گم رہتا ہوا چل پڑا، پتا تھا یہ کون ہے کہنے والا؟ اللہ کے نبی کا صحابی ہے، اللہ کے نبی کا صحابی ہے۔ شیر بھی کہنا مان رہا ہے، جانور کہنا مان رہے ہیں۔ آج ہمیں تو صحابہ کی عظمت کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے پڑھے کبھی نہیں ہے صحابہ کی عظمت کیا ہے، صحابہ کی شان کیا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں بھائی، اپنی زندگی کو سادہ بنائیں بھائی، صحابہ کی زندگی پر لے کر آئیں۔ اللہ نے اگر صحابہ مانتے تو اللہ پاک کیا کچھ نہ عطا کرتے، سب کچھ اللہ دے دیتا، لیکن صحابہ تو دنیا کی طرف دیکھا ہی نہیں، نگاہ بھی نہیں ڈالی، نگاہ بھی نہیں ڈالی دنیا کی طرف۔ اللہ نے کیا کیا پھر؟ سونے جواہرات چاندی اور ہر چیز کے جواہرات کے ڈھیر لگا دیا اللہ نے، صحابہ کے قدموں میں پڑے ہوتے تھے سب کچھ، لیکن دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے۔ شہزادی بکنے کے لیے آئی اور وہ ایک صحابی کی تھی، آئے اور ایک صحابی کی قید کے اندر آ گئی شہزادی، بادشاہ کی بیٹی، اور بادشاہ کو پتہ چلا کہ ایک صحابی کے پاس ہے، کہا جی جا کے لے آؤ۔ اب صحابی کی قید میں ہے، کہا جی منہ مانگی قیمت مانگنا، کہا جی ٹھیک ہے میں۔ اب وہ شہزادی اس کے قید میں ہے صحابی کے، اب جو بادشاہ نے مطلب بھیجا، کہا جی کیا مانگو گے؟ کہا اتنے دوں گا، اتنے 10 پیسے 10 اتنے دوں گا۔ جو بھی اس وقت کا سکہ تھا، جتنے پیسے بنتے تھے اس نے نکال کے دے دی اور شہزادی لے گیا۔ تو پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ کہ منہ مانگی قیمت مانگی ہے، اتنے، اس سے اوپر گنتی نہیں آتی تھی صحابہ، 10 سے اوپر گنتی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کے اعتبار سے اتنے سادہ تھے صحابہ، اور جنگ کا موقع ہے اور اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ کی مدد کب آنے والی ہے، اللہ کی آواز کب آنے والی ہے۔ اللہ کی مددوں کا پتہ تھا، نماز کا پتہ تھا، قرآن کا پتہ تھا، قرآن کی تلاوت کا پتہ تھا، ذکر کا پتہ تھا، نبی علیہ السلام کی اطاعت فرما برداری کا پتہ تھا۔ آج ہمیں تو ہم دنیا میں اتنی پڑھ گئے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں تک نکل گئے ہیں، دنیا تو بہت زیادہ ہم نے بنا لی، اکٹھی کر لی، پڑھ لی، کتنے دنیا دار بن گئے، لیکن دین کا ہمیں آج کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کی کیا چیز ہے۔ صحابہ کی زندگی کی کوئی زندگی ہے؟ میرے محترم بھائیو دوستو، صحابہ کی زندگی پڑھیں، آپ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن کی تفاسیر کو پڑھیں، علماء کے پاس بیٹھیں، علماء کی مجلس اختیار کریں، انشاءاللہ ہماری زندگی بھی صحابہ سے میل کھائے گی انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔